اور یہ جو کچھ بھی ہے قطعاً اچانک نہیں ہو رہا ہے، یہ سب وہ ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے۔ میں نے حدیث نقل کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا لا تکرہوا الفتن، جب پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، چیلنجز آئیں تو ناپسند نہ کرو ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، نہ نہ نہ۔ عجیب جملہ آپ نے کہا، انہی آزمائشوں میں منافقین کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب دیکھ لو، بھاگ بھاگ کر لوگ دھرم بدل رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ سمجھوتے کر رہے ہیں، لوگ اسلام دشمن پارٹیوں کا ممبر بن رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، مجھ سے آ کر لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے اپنے جذبات کو اور غصے کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ملتے ہیں جو بتاتے ہیں ان کے تعارف میں کہ یہ ماشاءاللہ بی جے پی میں چلے گئے، یہ بی جے پی کا ممبر ہے، یہ بی جے پی کے کارپوریٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہ حضرت اصل میں اندر میں اس لیے گیا ہوں کہ میں اندر رہ کر کچھ مسلمانوں کے کام کرا سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تو امام غزالی سے بڑے مخلص ہیں۔ ایسے بیہودہ لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ جس جواب سے مجھ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ چونکہ مسلمان ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہوگے، اس جواب سے اب اللہ کو مطمئن کر دو گے؟ اس جواب سے اللہ کو مطمئن کر دو گے؟ کیا بیہودہ بات ہے؟ صحابہ کرام کو یہ تدبیر نہ سوجھی جو آپ کو سوج رہی ہے۔ صحابہ نے نہیں حضور سے کہا کہ حضرت میں مشرک بن گیا ہوں تاکہ میں مشرک بن کر آپ کی مدد کر سکوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھٹائی ہو رہی ہے اور میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تب تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ لاکھوں مسلمان مرتد ہوں گے، میں کہتا تھا کہ کروڑوں مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ مرتد ہوں، بھاگ بھاگ کر جائیں، کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھنا، آخری دور میں اللہ کی طرف سے ایک کلینزنگ آپریشن کا چلنا یقینی ہے، ایک ایسی کارروائی جس سے صرف خالص ایمان والے بچیں، باقی سب ادھر چلے جائیں۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا میں یہ حالات آ رہے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر، یہ ہو رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جب تم بہت بگڑ جاؤ گے تو تم ادھر بھیج دیے جاؤ گے، کافر کفر کی طرف، ارتداد کی طرف، شیطانی قوموں اور طاقتوں کی طرف، اور ادھر کے اچھے افراد کو اللہ ایمان کی سعادت سے نوازے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس لیے یہ تبدیلی کا وقت ہے۔ سینکڑوں بار میں یہ لفظ بول چکا ہوں، جو لوگ ابھی بھی سستی کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، علماء کے پاس نہیں جاتے، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، مرتد ہونے سے اللہ کی سے روزانہ پناہ نہیں مانگتے، روزانہ کفر کی طرف لوٹ جانے کے خطرے کو محسوس نہیں کرتے، اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، بار بار ان کو اچھی کتابیں اور اچھے بیانات نہیں پڑھواتے اور نہیں سنواتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیسا زمانہ ہے، کس طرح کہوں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ کروٹیں بدلے گا، بدلنا شروع ہو گیا ہے، چند سال باقی ہیں، اس دنیا کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہوگا، یورپ اسلام میں آ رہا ہوگا اور عالم عرب یہودی اور عیسائی بن رہے ہوں، یہ صورتحال ہے۔ بتکدوں میں مسجدیں بن رہی ہوں گی اور عرب ملکوں میں بتکدے بن رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا آپ لوگ خالی تماشا دیکھ رہے ہیں،
اس کو غیبی نظام سے نہیں جوڑ رہے. بالکل ورق پلٹ رہا ہے انسانی تاریخ کا. ایک زبردست اتھل پھتل، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر. اس لیے اپنے کو بچانے، ایمان کی حقیقت اپنے اندر لانے کے یہ آخری موقع چل رہا ہے، یہ آخری دن ہے، یہ ہنگامی قسم کے دن ہے. مردوں کو بھی فکر مند ہو جانا چاہیے، عورتوں کو بھی فکر مند ہو جانا چاہیے. عورتیں تو بہت ہی کم فکر مند، بہت کم فکر مند. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری عورتوں کی فکری صلاحیتیں بہت ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے. جو لوگ سیاسی میدان میں مختلف سطحوں پر سرگرم ہیں، ان سے بھی خاص طور پر کہتا ہوں کہ سطحی سیاست چھوڑیں. ہمارے علاقے میں فلاں کینڈیڈیٹ ہو جائے، ہمارے علاقے میں فلاں پارٹی کا امیدوار کھڑا ہو جائے. خدا کے بندوں ذرا گہرائی سے سوچو. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ میرے پاس اور ادھر بہت آنے لگے، ایسی بات سمجھتے ہیں کہ میں بھی کوئی سیاسی آدمی ہوں. میں نے جو الیکشن کے موقع پر محنت کی وہ سیاست کی وجہ سے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اپنے اس عزیز وطن کو جہنم میں جانے سے روکنا چاہ رہا ہوں. یہ نرک بننا چاہ رہا ہے. سارے ملک کی دولت 30-32 امیر گھرانوں کو نوچ نوچ کر دی جا رہی ہے. کوئی غیرت مند انسان اس کو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ کیوں اتنے بے خبر ہیں علماء؟ کیوں اتنے بے حس ہیں لوگ؟ دل میں تڑپ کیوں نہیں ہوتی؟ 80 کروڑ بھارت کے ناگرک، ہندوستان کے شہری 5 کلو اناج پر زندگی گزار رہے ہیں. سرکار ان کو 5 کلو اناج فری دیکھ کر بہت فخر سے بیان کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کہ ہم 5 کلو اناج 80 کروڑ شہریوں کو فری دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 کروڑ افراد بے روزگار ہیں، ان کے پاس خود کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور 5 کلو اناج میں کون سا خاندان پورے مہینے آسودہ ہو کر کھائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ میدان میں اتر کر خوب کام کیا جائے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ صرف سننے والے لوگ نہیں ہیں، ساتھ دینے والے لوگ بھی. بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو مجھے بیان کرتے ہوئے سنتے اور دیکھتے ہیں، وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میری صحت کا کیا حال ہے. میں جب بات کرنے بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ مجھے کچھ طاقت دے دیتا ہے، ورنہ میری جو حالت ہے وہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں مجبور ہوں اس درد سے جو اللہ نے مجھ کو اپنے نیک بندوں کی جوتیوں کے طفیل دیا ہے. ہم کو میدانوں میں کام کرنا ہے. جس نیت سے نماز پڑھنی ہے اسی نیت سے ہم کو ان سماجی اور سیاسی میدانوں میں کام کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے مغفرت کی نیت سے شریعت و سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کام کرنا ہے. اور صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، پورے ملک کے تمام مظلوموں اور غریبوں کے لیے خاص طور پر ملک کے تمام شہریوں کے لیے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور اپنی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہم کرائیں. ہمارے اندر سے غیبت کی بیماری نکلے، بدگمانی، حسد، تکبر، بخل، خود غرضی، بد نظری، ہر طرح کا ظاہری اور اندرونی گناہوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں. اپنے دل کو ہم بدل دیں، اپنے مزاج کو بدل دیں. فکر آخرت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، کیونکہ اس کے استحضار کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی انفرادی عمل قابل قبول ہوگا، نہ کوئی اجتماعی عمل قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے، تاثیر ڈالے، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر ہدایت جم جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.